الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. وبعد، آج کا ہمارا موضوع ما بعد حج، یعنی حجاج کرام اس عظیم فریضہ حج اس کے ساتھ کیسے وفا کریں، ان کی سیرت میں، آئندہ سیرت میں حج اس کی کیا قوت تاثیر رہے آخری دم حیات تک۔ تو اے حجاج کرام، اے ضیوف الرحمن، آپ سب کو اسلام کے رکن خامس حج کی مبارکباد سب سے پہلے، پھر اس دعا کے ساتھ کہ آپ کا حج مبرور ہو، جس کی جزا جنت ہی ہے، اور آپ ایسے ہی لوٹیں جیسے آج آپ پیدا ہوئے۔ تو اس شعور اور اس احساس کو کس طرح آپ باقی رکھیں گے؟ ہر حاجی کو حج کے اعمال پوری عمر یاد رہتے ہیں، یہ ایک عجیب حکمت ہے اللہ کی۔ تو آپ تھوڑا سا غور کریں کہ حج کے مناسک کا آخری عمل کیا تھا، بس اس بات پہ غور کر لیں۔ پھر اس کے بعد جب آپ مکہ مکرمہ سے اپنے وطن، اپنے شہر، اپنے گھر کے لیے روانہ ہوئے تو آخری عمل کیا تھا؟ بس یہی تأمل، یہی سوچ، یہی فکر آپ کی سیرت و کردار کے اندر مؤثر ترین عنصر ثابت ہوگا۔ تو آپ دیکھیں کہ جب آپ نے سارے اعمال ادا کر لیے، عرفات سے ہو آئے، مزدلفہ سے ہو آئے، مینا سے ہو آئے، تو آخری عمل حج کے مناسک میں 12 تاریخ کو آپ نے کیا کیا؟ یہ سوچیں۔ یا جو لوگ 13 کو واپس آئے، انہوں نے آخری کام کیا کیا؟ سوچیں آپ۔ آخری عمل یقیناً آپ سب حضرات نے آخری جمرے کی رمی کی، چھوٹے کی رمی کی، درمیانے کی رمی کی، پھر بڑے کی رمی کی۔ تو یہ رمی دراصل کفر بالطاغوت ہے، جیسے قرآن میں ہے نا، وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ۔ شیطان سب سے بڑا طاغوت ہے، اس سے بیزاری، اس سے لا تعلقی اور اس سے عداوت مبین، کھلی دشمنی کا اعلان ہے کہ آپ نے اس کو کنکر مارے۔ یہ ہے بیزاری۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا: اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اور آخر میں فرمایا: ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ۔ تو کفر اور بیزاری شیطان سے یہ اولین شرط ہے ایمان کی۔ اس کے بعد فرمایا ویؤمن باللہ، پھر اللہ پہ ایمان لا۔ یہ ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اہل ایمان کو اللہ کی ولایت حاصل ہوگی۔ تو یقیناً اے حجاج کرام، اللہ آپ کا ولی ہے، آپ اس کے ولی ہیں، وہ آپ کا ولی ہے۔
پر شرط کیا ہے؟ شیطان سے برات کا اظہار، بیزاری کا اظہار اور کھلی دشمنی کا اظہار۔ فاتخذوہ عدوا، قرآن میں اللہ نے حکم دیا کہ وہ تمہارا دشمن ہے، تمہیں بھی اس کو اپنا دشمن سمجھنا ہے۔ یہ احساس ہے جو آپ نے لے کر جانا ہے۔ پھر آپ کی زندگی میں جہاں شیطان آپ پہ حملہ کرنے لگے، آپ کو نماز سے روکے، آپ کو کسی حرام کام کے کرنے کا حکم دے، آپ کو اپنی معاملات میں سود اور رشوت کا حکم دے، یا کسی بھی نافرمانی کا، آپ نے رک جانا ہے کہ آپ نے بیزاری کا اظہار کیا۔ فاتخذوہ عدوا، آپ نے اسے دشمن سمجھنا ہے۔ تو یہ مقام آپ کو حاصل ہوا عام زندگی سے نکل کر اس فریضہ حج کی ادائیگی میں۔ یہ حج کا فلسفہ ہے۔ پھر آپ جب نکلنے لگے مکہ سے تو آخری عمل آپ نے کیا کیا؟ سوچیں، سب سوچیں حضرات۔ آخری عمل آپ نے اللہ کے اس بیت عتیق کا، کعبہ مشرفہ کا طواف کیا۔ اب آپ دیکھیں، طواف کرنے والا اللہ کے ساتھ رہتا ہے، اللہ کے گھر کے ملتزم سے سمٹتا ہے، تو گویا وہ اللہ کے حلقے کو، مضبوط حلقے کو تھامنے کا اعلان کرتا ہے۔ یاد رکھیں آپ، تو حج کے دونوں آخری عمل نے آپ کو کیا کیا؟ اللہ سے جوڑ دیا، اور اس احساس اور شعور کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ یہ ہے آپ کی حج کے ساتھ وفا۔ حج کے ساتھ وفا کریں اے حجاج کرام، بے وفائی نہ کریں۔ اب آپ دنیا کے کسی ملک میں بھی رہتے ہیں تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو اللہ کے اس گھر کے زائر ہیں، دیکھ کر آئے ہیں، مشاہدہ کر کے آئے ہیں، جسے اللہ نے کہا ان اول بیت وضع للناس، اللہ کا سب سے پہلا گھر جسے اللہ نے لوگوں کے لیے وضع فرمایا۔ پھر آگے کیا فرمایا آخر میں؟ ہدی للعالمین، ساری دنیا کے لیے ہدایت ہے۔ فی آیات بینات، اس میں اللہ کی کھلی نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم، اسے آپ نے دیکھا، صفا کو دیکھا، مروہ کو دیکھا، زمزم کو پانی پیا، پھر آپ مینا گئے، مزدلفہ گئے، عرفات گئے، تو ان تمام مشاہدات کو آپ نے بھولنا نہیں، اور انشاءاللہ میری اللہ سے امید ہے، دعا ہے کہ آپ بھولیں گے بھی نہیں۔ ہم نے دیکھا ہے ان لوگوں کو بھی جنہوں نے 100 سال پہلے حج کیا، ان کی آخری زندگی ہم نے پائی، تو وہ ہمیں اس حالت میں بھی آج سے 50 60 70 60 سال پہلے تک اپنے واقعات بتاتے تھے۔ تو آپ اگر دوسروں کو بتائیں گے گھر میں جا کے، تو کبھی اپنے نفس سے بھی خطاب کرنا، کبھی آپ اکیلے بیٹھ کے اپنے نفس کو کہنا کہ اے سعید، تو نے اللہ کے گھر کو دیکھا، اس کے چکر لگائے، اس کا طواف کیا، ملتزم پہ اپنے جسم کو لگایا، تو نے زمزم کا پانی پیا۔ یہ سب معجزات ہیں، سب مشاعر ہیں، سب نشانیاں ہیں اللہ کی۔ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑا، تو منا گیا اور وہاں تصور کیا تو نے اس عظیم قربانی کا جو ابراہیم نے اسماعیل کی، اور اسی قربانی کی نسبت سے ملت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے تم نے بھی قربانی کی۔ جب حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ قربانی ہے کیا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ تو اے حجاج کرام، آپ نے بالکل نہیں بھولنا اور یاد رکھنا ہے، اور خصوصاً جیسے میں نے شروع میں کہا کہ آپ سوچیں
کہ آپ نے حج کا آخری عمل کہاں ادا کیا؟ منا میں، قربان گاہ میں، جہاں آپ نے قربانی بھی کی، بالوں کو بھی منڈوا دیا، زیب و زینت پہلے ہی آپ ترک کر چکے تھے مینا روانگی کے وقت۔ یہ ہے اصل قربانی۔ پھر اس کے بعد آپ سبھی کو یاد ہے کہ آپ نے طواف وداع کیا، گویا کہ آپ اپنے کھلے دشمن سے دشمنی اور بیزاری کا اظہار کیا آپ نے، اور اپنے حقیقی ولی اللہ سے آپ نے عہد و پیمان کیا کہ اللہ ہم تیرے عہد پہ قائم رہیں گے۔ یہ ہے طواف وداع۔ تو اے حجاج کرام، میری گزارش یہ ہے کہ حج مکمل ہو گیا، اب آپ کی آئندہ زندگی کے جو ایام ہیں، مہینے ہیں، سال ہیں، ان سب کو آپ نے حیات طیبہ بنانا ہے۔ یہ حج جو رگڑا لگا، آپ کو تزکیہ ہوا، صفائی ہوئی، آپ طیب ہوئے، تو اس طیب حیات کو آپ نے اب گزارنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں من عامل صالحا من ذکر او انثی، جس شخص نے بھی عمل صالح کیا، وہ مرد ہوا یا عورت۔ اب آپ مرد بھی حاجی ہیں، عورتیں بھی حاجی ہیں۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، حج آپ کے ایمان کا مظہر ہے، بلکہ ساری دنیا کے مومنین کے ایمان کا مظہر اور وحدت اور مساوات کا درس ہے۔ اب اسی وحدت کو، اسی مساوات کو اور اسی ایمان کو آپ نے باقی رکھنا ہے، اور اپنے سامنے یہ سارے مناظر مرتے دم تک آپ نے رکھنے ہیں آنکھوں کے سامنے، اور پھر مکمل زندگی آپ نے طیب اور پاک حیات طیبہ جسے قرآن نے فرمایا ویسی گزاری۔ اور جب کسی موقع پہ شیطان اور نفس یہ دونوں آپ پہ حملہ کریں گے تو آپ نے دونوں کا دفاع کرنا ہے، اپنے اس ایمانی اور روحانی سفر کو یاد کر کر کے۔ اللہ نے فرماتے ہیں وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس میں صرف آپ کی ہی قوت نہیں بلکہ آپ کے رب کی مدد بھی آپ کے ساتھ شامل حال ہوگی۔ یاد رکھیں میری ان باتوں کو کہ آپ نے بھی ہمت کرنی ہے، اور اللہ خود فرماتے ہیں کہ ہم حیات طیبہ کی توفیق دیں گے۔ تو اس ذات کے ساتھ آپ نے رہنا ہے، اور یہ تصور کرنا ہے کہ ما یکون من نجوى ثلاثۃ، ہم اگر 3 ہیں تو چوتھا اللہ ہے، اگر 4 ہیں تو 5واں اللہ ہے، اس سے کم ہیں یا زیادہ ہیں تو ایک ہمارا اللہ ہر دم ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ وہ شعور ہے اور یہ وہ احساس ہے جو آپ کو پوری زندگی طیبہ زندگی گزارنے کی توفیق دے گا۔ اس میں آپ نے ایک قدم رکھنا ہے شیطان اور نفس کے خلاف، دوسرا قدم اللہ آپ کو اٹھوائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم توفیق دیں گے۔ تو یہ حضرات کرام میری چند گزارشات تھیں رحمان کے مہمانوں کو، اور یہ آپ سمجھ لیں کہ اس سفر میں آپ ضیوف الرحمن بن کے آئے تھے، تو رحمان نے آپ پہ کرم کیا، مہربانی کی، فضل کیا، اور یہ ایمان کی قوت کی دولت آپ کو دے دی۔ اس سے بڑی دولت کیا ہے؟ اب آپ اپنے اپنے ملکوں میں، اپنے اپنے شہروں میں، اپنے اپنے وطنوں میں رحمان کے سفیر ہیں۔ تو ہم نے اے حجاج کرام حج کے بعد اپنی اس مصلحت کو ضرور سمجھنا ہے کہ ہم ایک امت ہیں، ہر شخص کا ہم میں سے خون، عزت اور آبرو، تینوں چیزیں ہمارے اوپر حرام ہیں۔ جیسے کہ عرفات کے اندر اس موقع میں آپ کے لیے یہ چیزیں حرام تھیں، پھر اس کے بعد آپ نے ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا ہے۔ کیوں؟ اب آپ دیکھیں کہ اتنا بہترین مدرسہ حج کا آپ کو ملا، اتنا بہترین ہسپتال حج کا آپ کو ملا، جس میں آپ بچے بن گئے،
اب بچہ اپنی کوئی خواہش نہیں رکھتا، اگر رکھتا بھی ہے تو پورا اسے اس کے والدین کرتے ہیں، دوسرے کرتے ہیں۔ بس یہی سمجھ لیں کہ حج کا فلسفہ ہے کہ آپ نے اب اپنے اس بچپن کی اور اپنی معصومیت کی حفاظت کرنی ہے۔ یہی حج کا پیغام ہے، اور یہی حجاج کرام کی حج کے ساتھ وفاداری ہے۔ خیانت نہیں کرنی اب آپ نے۔ اللہ تعالی ہمارے تمام برادران حجاج کرام کے حج کو حج مبرور بنائے، اور ان کو آئندہ زندگی میں اپنی خصوصی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن پھر وہی بات کہ ارادہ آپ نے کرنا ہے، نیت آپ نے کرنی ہے، عزیمت آپ نے دکھانی ہے کہ ہاں ہم اسی طرح زندگی گزاریں گے۔ پھر دیکھیں کہ ہر قدم پہ اللہ کی مدد آپ کے شامل حال ہوگی انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔